السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس، آج آپ کو میں اردو گرامر کا کچھ کام کرواؤں گی۔ جیسا کہ آج میں آپ کو قافیہ اور ردیف کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ دیکھیں، ہم غزلیں بھی پڑھتے ہیں، نظمیں بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں ردیف اور قافیہ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج جو میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں، سب سے پہلے وہ ہے قافیہ۔ اب دیکھیں قافیہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی، کوئی بھی اگر شعر ہے، ٹھیک ہے، شعر کے آخر میں جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں، یعنی جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، ان کو قافیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاہم ان کی جو صوت ہے، آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ یعنی یہ یاد رکھے گا کہ جو شعر کے آخر میں کوئی بھی ہم آواز الفاظ آتے ہیں، ان کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے ہر شعر میں، لیکن کیا ہوتا ہے، ان کی آواز ایک جیسی رہتی ہے، اور یہی قافیے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قافیے کی جمع کیا ہے؟ قوافی۔ تو اب بہت آسان سا میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں، جیسے ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ اس میں سے قافیہ جو ہے وہ تلاش کریں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ان اشعار میں ہوا، اب دیکھیں، دعا، ماجرا اور دعا، ہوا، دوا، ماجرا اور دعا قافیے ہیں، کیونکہ یہ سب ہم آواز الفاظ ہیں۔ اب تو آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہر شعر کے جو مصرع جو ثانی ہوتا ہے نا، یعنی دوسرا مصرع ہوتا ہے، اس کی ردیف سے جو ہے پہلے آتا ہے، یہ آخر میں جو آتی ہے یہ ردیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے جو پہلے آتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں ردیف کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ردیف۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ردیف کے لغوی معنی جو ہیں سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہتے ہیں۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پیچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شعر کے آخر میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو لفظ یا الفاظ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ میں نے قافیے میں بھی بتایا تھا کہ ردیف سے جو ہے وہ پہلے قافیہ ہوتا ہے، ردیف بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چونکہ جو ہے قافیے کے بعد آتے ہیں، اس لیے انہیں ردیف کے معنی دیے گئے ہیں، یعنی پیچھے آنے والے۔ آپ سمجھ آئے؟ ردیف کے معنی پیچھے آنے والے، یعنی یہ قافیے کے بعد آتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، قافیے میں آواز ایک جیسی ہوتی ہے، الفاظ تبدیل ہوتے ہیں، لیکن ردیف میں جو ہے وہ الفاظ تبدیل نہیں ہوتے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر تبدیلی ہو تو وہ ردیف نہیں ہوتا۔ جیسے ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو دیکھیں، ان اشعار میں لفظ نہیں آتی ردیف کی مثالیں ہیں۔ یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دہرائے گئے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہی تھا، ردیف اور قافیہ۔ اور اس چیز کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، کوئی بھی غزل، کوئی بھی نظم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے ردیف اور قافیے کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور